نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن کو کرسمس ڈے کے نام سے عیسائی پکارتے ہیں۔ 25 دسمبر کو عید کا دن منانے کی وجہ یہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، اور نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اس خوشی کی وجہ سے ہم عیسائی اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں، العیاذ باللہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان لاشعوری کی وجہ سے ان کی خوشی میں خوش نظر آتے ہیں، اور عیسائیوں کے ان غلیظ عقیدے میں کہ اللہ کی اولاد ہے شامل ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات محترم، بھائیوں اور بزرگوں اور میری معززات بہنوں ماؤں، آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے، اور ان کے پروگرامز میں شرکت کرنا وہ کیسا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھیے اور سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی اس کا ثانی ہے، کوئی اس کے برابر ہے۔ اس چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص میں نصرانیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین عرب کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ ہندوؤں کا رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات، سورہ اخلاص کو پڑھیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اور اسی طرح سورہ مریم کو دیکھیں، قرآن مجید کی سورہ مریم کو بھی دیکھو اور پڑھو اور سمجھو، عقیدے کی اصلاح کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ فرمایا انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو ایک بہت بھاری بات کو لے کر آئے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے آسمان اس سے پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ محترم سامعین، ان آیات پر غور کرو
اور دیکھو یہ کس قدر خوفناک عقیدہ ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے کہ اللہ کی اولاد ہے دنیا کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی صبر کر رہے ہیں اور انہیں رزق دے رہے ہیں اور مسلسل ڈیل دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے اور ساتھ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اور ابن آدم کا گالی دینا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھے جنا، اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے۔ حضرات، کیا آپ اس عقیدے کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ کیا آپ کسی ایسی بات کی تائید کرنا پسند کریں گے کہ جس کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کا شکار ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے کی تائید کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے غلو کی تائید کریں؟ کیا آپ اس واضح کفر پر خوش ہونا اور مبارکباد پیش کرنا درست سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر آئیے آج سے ہی اس بات کا پختہ عزم کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کو ہیپی کرسمس، میری کرسمس یا کرسمس مبارک نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ایسے کسی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ہم عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں ان کا دل توڑنا مقصود ہو یا ان کے جذبات کی بے حرمتی کرنا ہو۔ ہم ایسے کر کے پورے خلوص اور نیک نیتی اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی بھی دن پیدا ہوا ہے۔ ہمارا کرسمس کی مبارک باد نہ دینا توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ بات محترم، یہ مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، لہذا اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کرو، اور ایسی مجالس سے خود بھی دور رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی دور رکھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ جو ان مجالس میں جاتا، دوستی نبھاتا ہے، وہ گویا عیسائیت کو پسند کرتا ہے اور ان کے اس عقیدے میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، اپنی اصلاح کرو اور عقیدے کو پختہ اور درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔